دو صلات کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم جیسا کہ ہمارے بھائی بتا رہے تھے، اس کی غرض و غایت اور اس کو سجانے والے احباب کی خواہش اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ خوش نصیب، خوش بخت اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے، اس کو اوپر رکھیں گے نیچے نہ رکھیں، جو اپنے گھر والوں کی، بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عربی کے کسی دانشور نے کہا تھا کہ وہ بچہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ چلا جائے، بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو تعلیم و تربیت سے محروم رہ جائے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اپنا گھر صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر اور تربیتی اور علمی طور پر مرتب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے مضبوط آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ جو گھر سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سنبھال نہیں پاتا، وہ دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس لیے الجھے، بکھرے اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر کا ماحول اگر مضبوط ہو جائے اور معنی خیز ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان کا ذہن، دل ٹھنڈا رہے تو وہ باہر بھی توانائی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ صرف ان کے لیے روزی روٹی کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، پہننے کا بندوبست ماں باپ کے ذمے نہیں لگایا، بلکہ یہ بھی باپ کے ذمے لگایا کہ یہ بھی بندوبست تو کر کے تیرے بچے دوزخ سے بچیں۔ ان کے لیے ایسے ماحول کو فراہم کر کے ان کی توجہ ان کاموں کی جانب ہو جائے جو کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا بڑا سادہ معنی ہے کہ جن کاموں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو، بچاؤ۔ عزیز بھائیوں، گھر کی تعمیر، گھر کی تربیت، گھر کے اندر اعلیٰ ماحول کا قائم کرنا یہ باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے آپس کی لڑائی کو کیسے ختم کرنا ہے، اس میں کس طرح انہوں نے بچوں کے لیے آسانی کرنی ہے، اور گھر میں کس طرح یہ ماحول بنانا ہے کہ بچوں کا شوق بنے کہ وہ تعلیم کی طرف بڑھے، ان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ وہ نماز، روزہ، عبادات اور اخلاقیات کے عنوان پر کامیابی، یہ ذمہ داری ہے اور یہ نازک مسئلہ ہے۔ یہ گھر کے اندر کو 10-15 منٹ 20 منٹ نصیحتیں کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے پراپر اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارا باہر تقریر چلے گی، گھر کے اندر کردار چلے گا۔ تو گھر کو کیسے سجانا سنوارنا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہم پر لا تعداد بے شمار احسانات کیے، ایک احسان یہ بھی کیا کہ محبوب نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرو۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہے۔ یہ جو میرے قریبی ہیں، یہ جو میرا گھر ہے، ازواج پاک ہیں، چاروں شہزادیاں ہیں، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہ جو لوگ ہیں ان سے پیار کرنا، عقیدت رکھنا۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے میں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، آپ زیادہ غور کریں گے میری بات پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویڈیو بھی آپ ضرور بنائیں، منع نہیں کرتا، پر توجہ میری بات پر کریں، دیکھیں میری طرف، تاکہ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، جلدی بات ختم کرنے کا عادی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رہنا، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے۔ باتوں کو گہرائی سے سمجھا کریں، یہ دو چیزیں جو پکڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے۔ حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اور دوسرا اپنا خاندان تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ میرے خاندان کی طرف دیکھنا، کردار و عمل دیکھنا، صبح شامیں دیکھنا۔ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئینی اور ذاتی اور گھریلو زندگی ہے اس پر کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھر کیسے سجایا سنوارا، اور ہمیں کیا تلقین ارشاد فرمائی، یہ قابل غور پہلو ہے۔ اور میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ گھر سے مضبوط ہو گئے تو باہر بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے، لیکن اپنے پودے خشک رہے اور ادھر ادھر انسان باغبانی کرتا پھرے تو اسے کہا جائے گا یار تیرے اپنے پودے تو خشک ہو گئے ہیں، اور تو دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو پھل زیادہ آئے گا، تو اپنے گھر کے اندر بھی تو بہت ساری توجہ دے، اس پر بھی تو غور کر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ کو ملے گا کہ حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے، حضور ٹائم دیتے۔ ہم ٹائم نہیں دیتے گھر میں، ہمارا ٹائم دوستوں کے لیے ہے، دعوتوں کے لیے ہے، سیروں کے لیے ہے، آنے جانے کے لیے۔ اور پھر اگر گھر میں وقت مل بھی گیا تو پہلے بچوں سے کہنا پڑتا تھا موبائل ذرا کم استعمال کرو، تو بچے پیغام بھیج دیں کہ ابا جی سے کہو گھر آئے تو ذرا موبائل تو چھوڑ دے تھوڑی دیر کے۔ اب تو بڑوں سے کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ کہ بھائی گھر والے انتظار کر رہے ہیں، کوئی بات کرنا ہوگی چھوڑیں اسے، توجہ دیں، بات سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں ٹائم دیتے۔ گھر والے دیکھیں نا، ہم اپنے والدین کو بھی ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، اور رات کو بیٹا آتا ہے 10-11 بجے والد اور والدہ کے کمرے میں تو وہ آ کے پوچھتا ہے دوائی کھائی تھی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانا چاہیے، کوئی آپ کو کوئی چیز چاہیے، کھڑا کھڑا۔ یہ تو کام MBBS ڈاکٹر کرتا ہے، رات کو جب وہ وارڈ میں آتا ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ آ کے پوچھتا ہے دوائی کھا لی ہے، کچھ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض دیکھنے آئے ہیں، آپ کسی غیر سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ روزی روٹی کھانا یہ تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا ابا پھر بھی روٹی کھاتا تھا، کپڑے تو تب بھی ملتے تھے، تو ان سے پوچھنے آیا ہے کہ کون سی چیز چاہیے؟ تجھے تو تیرا دین کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کی رضا سمجھ جا، رضا تو غور کر کیا سوچتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، ان کی چاہتیں کیا ہیں، خواہشات کیا، تو ان کو سمجھ، ان کو ٹائم دے۔ تو اس طرح آیا جس طرح رات کو کوئی ڈاکٹر آتا ہے وارڈ میں مریض دیکھنے کے لیے، کیا کہا اللہ کے محبوب نے؟ حضور فرمانے لگے جس کا والد راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیوں نے راضی کر، تو سمجھ کن چیزوں میں راضی ہو، اپنے گھر میں وقت دے، اپنے گھر والوں کو۔ نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی بات سنتے، ان کے مطالبات پر غور کرتے، اپنے بچوں کو دنیا میں اتنی بھی مصروف زندگی کسی کی ہوگی نہیں جتنی نبی پاک کی ہے۔ 23 سالوں میں انقلاب برپا کرنا ہے، پوری دنیا میں پیغام دینا ہے، اور کافروں سے مقابلہ ہے، منافقین کی سازشیں ہیں، صحابہ کی تربیت، کتنا ذمہ داریاں ہیں، لیکن حضور ٹائم دیتے۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا، وہ کو دور نہیں رہتی تھی، قریب ہی گھر تھا،
پھر بھی فرمایا فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں رات تیرے گھر میں رہوں۔ حضور رات کو سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، حالانکہ قریب تھا۔ نہ تو حاجی صاحب، نمازی صاحب، پیر صاحب، قبلہ صاحب بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جو میں ذرا نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کیا بات کرتا ہے تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے گا؟ کن بہانوں میں تو الجھ گیا؟ کیا تم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ اپنے بچے بھی تیری شفقت سے محبت سے محروم رہے۔ حضور تشریف لے گئے اور پھر کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ حسن و حسین آج میرے ساتھ سوئیں گے۔ ایک سائڈ پہ حضور نے امام حسن کو لٹایا، دوسرے پہ امام حسین کو۔ رات کا وقت ہوا تو امام حسن نے دودھ مانگا تو محبوب خود اٹھے دودھ ڈال کے دیا۔ اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا، فرمایا نہیں بھائی پہلے تو حسن کو ملے گا۔ سیدہ عرض کرنے لگی حضور یہ کچھ زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا پیارے دونوں ہی ہیں لیکن پہلے مانگا اس نے ہے۔ وقت دینا، آپ اپنے بچوں کو آپ تو ٹائم ہی نہیں دے رہے۔ بچے اعتماد ہی نہیں کرتے ماں باپ، بالکل نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی باہر سے ہمارے بچوں کو تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، کسی وجہ سے ہراساں کر رہا ہو تو ہمارے بچے اس تکلیف کو سہتے ہیں پر ماں باپ کو نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے ابا جی تو شروع ہو جائیں گے، کئی ہفتے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، تو ہر بات میں غلطی میری نکالی جائے۔ بچہ اعتماد ہی نہیں کرتا، اپنی بات اپنا دکھ والدین سے کہتا ہی نہیں۔ وہ تو ہانپتا کانپتا ہے، قریب آتے وہ تو ابا جی گھر آ جائیں تو بچے دعا مانگتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کس نے جانا کب ہے۔ وہ خدا کے بندو اگر اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کا رویہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا۔ تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس۔ بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے کہ کاغذات دے رہا مجھے۔ وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے۔ فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرتا؟ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، ساری بچوں کو لے جاؤ میں آج کل بڑا پریشان ہوں۔ بھائی تو ہوگا پریشان پر بچوں کو تیری ضرورت ہے، تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دے اور پھر دوسرا ان سے محبت کرے۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دام کرانے لے آئے تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے۔ وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے اور نافرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کروں۔ اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا۔ تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائڈ کر جاتا ہے۔ بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت ہے، آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں۔ آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، نماز پڑھنے کے بعد اتنی لمبی نماز سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز۔ فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھا لیں۔ اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو، اور صحیح بخاری میں
حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے جناب امامہ. ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لے. یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے، ان کا بچپنا پھول ہے اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے. اور امام علی مقام کی یاد بنانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے، اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا. اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں تربیت بھی ہوگی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے، بچوں کو تعمیر کرنا ہے، گھر تعمیر نہیں کرنا. فقط بنگلہ کوٹھی نہیں بنانی، بچوں کو تعمیر. جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے، جو سمجھانے کا طریقہ تھا، جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلیں. اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو بھائی یہ لیکچر باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلتا. آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا. وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے برا بلا بھی کہتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن بڑی نظر آتے ہیں، لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا. ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا، ہارن بڑا تیز بجاتا تھا. اماں جی مریض تھی شوگر کی، تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی. تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو ایک آدھ دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی تو مجھے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے. تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا، بات جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے، اب کیوں نہیں کر رہا، لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی، ان پوچھی کی ہوا ان کی میں صحیح ہو گیا. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا. میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا، ابھی اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انجیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا اور اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیز. بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائے پھر انسان کا کردار عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. اب اپنے بچوں کی کیفیت دیکھ کے روتے کس طرح سے، کانپتے کس طرح سے. جب والدین لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہارنے کو تیار نہیں، اولاد ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تکلیف میں آ گئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا، محبت بھی کی اور پھر تربیت بھی فرمائی. تربیت صحیح بخاری میں آپ کو ملے گا، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی.
امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی اور میں بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا. تو بھی مہربانی کرنا، تیرے محبوب کا طریقہ ہے جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے، خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دے. فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے. اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے، نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے، نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے. انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے. اللہ اللہ، اس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا، کسی کی بددعا. وہ حلال طیب ہوتا ہے، وہ مزیدار ہوتا ہے. فقط میں ایک دم آپ نے ابا جی کو کیا میں کہ ابا جی تو کھانے کی پسند ہے مان لگے پتر جیل تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے پسند ہے. جی نہ لگی ہوئے تے پھر کوئی چیز بھی مزہ. بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شاید دیتی نہیں. شرط یہ ہے کہ بھوک ہو تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی ہے. حلال اور طیب کہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا. کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. گھر میں سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے، پھر اس میں اے سی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی، بھاگ دوڑ کے آگے بڑھ کے جدوجہد. اگر ان کو آپ نے اتنا ان کا وجود آپ نے صحت پسندی والا بنا لیا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کی ہیں وہ تکلیف کا باعث ہے. بے شک. پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کو. آج کتنے لوگ ہیں جن سے پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. جان رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی. ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. بڑی تکلیف ہے جی، بڑی آزمائش ہے جی، بڑی پریشانی ہے. سب لوگ پریشان ہیں، رونا رو رہے ہیں. اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں. اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے؟ نہیں، کوئی نہیں. ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے دکھ ہیں. اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دستے مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی. بے شک. سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بے شک بے شک. تو اتنا کام کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. وہ تو جھاڑو دیتی تھی، آٹا گوندتی تھی، گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی، چکی پیس کے. شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے. سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی. کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں، بات کو سمجھو. شہزادی اتنا کام. اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی. سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے. حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا. پڑھو نا بخاری. تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے. یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا. لیکن مانا کیا نکلا؟ ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا خود ہی گوندنا ہے، گھر کے کام کاج آپ نے. یہ سبق پڑھائے نا آپ اپنی بیٹی کو؟ وہ تو کہتا ہو وہ بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں. بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا. گھر کے اندر کام کاج کرنا، ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہے.
3 दिन आदमी खाना ना खाए, पानी ना पिए, और फिर उसके बाद आप ये भी बयान करते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो और जद्दोजहद करे और बड़ी जाफिशानी से लड़े और बहादुरी से लड़े, ये कैसे हो सकता है? रमजान शरीफ में बाद असर इंसान के वजूद निढाल हो जाता है पूरी तरह, और इफ्तार के बाद भी उससे पूरी तरह संभला नहीं जाता, मुश्किल होता है कुछ देर। तो 3 दिन मुसलसल बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, ढब से सो ना सके, और फिर उसके बाद वो घोड़े पे सवार हो और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, ये अकलन। तो मैंने कहा पहली बात तो इसका जवाब रूहानी है, वो ये है जो फादर बरेलवी ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा अकलन भी चीजों को समझना चाहे तो फिर भी बईद नहीं, ये बात दूर नहीं। ये ज्यादातर सब्र वो बंदे नहीं कर सकते जो शुरू से सब्र के आदी नहीं होते। बेशक तो हमारे बच्चों का आजकल माहौल इस तरह का है ना कि वो खाना ना पकाओ तो मोबाइल तोड़ देते हैं, बल्कि मर्जी का ना पकाओ फिर भी नुकसान करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो हौसला, वो सब्र, वो गहराई हम पैदा नहीं कर सके अपनी नस्ल के अंदर। हमने वो असबाब पढ़ाए नहीं, लिहाजा माहौल और तरह का है। लेकिन अगर किसी घर में ये माहौल हो, मेरी तरफ देखें जी, जी, अगर माहौल इस तरह का हो कि शुरू से ही माँ और बाप ने सिखाया हो बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रहना, और किस उम्र में 7.5-8 साल की उम्र में। अल्लाह अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन रोजा रखा सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने 3 दिन रोजे रखे 3 दिनों के लिए। तो शहजादों ने भी अर्ज की, दोनों ने, इमाम हसन और हुसैन ने, हम भी रोजा रखे। खजूर पानी से रोजा रखा जाता, थोड़े से जौ मौला अली लाए तो सैयदा ने पीस के उनसे रोटियां पकाई, 3-4 रोटियां पकी। इफ्तार का टाइम आया, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पर मांगने वाला आया, छोटे छोटे बच्चे, और सुबह से रोजे में हो तो बड़ा हौसला होता है सखावत करना। लेकिन कुर्बान जाए, सारा कुछ ही उठा के ना, सारी रोटियां ही दरवाजे में मांगने वाले को दी। फिर पानी खजूर से इफ्तार, फिर अगले दिन पानी खजूर से ही सहरी, फिर एन टाइम आया इफ्तारी का, थोड़े से जौ आए, पीसा गया, रोटियां पकी तो फिर मांगने वाला आ गया, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर यही मंजर हुआ। अगर माँ और बाप शुरू से ये सब्र, ये हौसला, ये इस्तकामत सिखाएं तो फिर ये खाना ना होना, पानी ना होना, सफर होना, ये चीजें इंसान को कमजोर नहीं करती, बंदा ताकतवर रहता है। जो 7.5-8 साल की उम्र में आदी थे 3 दिन रोजे रखने के, वो मैदान करबला में लोगों ने इस बात में उन्हें कमजोर करना चाहा तो वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि डट के मैदान के अंदर खड़े रहे। मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात समेटने लगा हूँ, आप गौर फरमाइएगा। फिर उस पर बड़ी बात, हमारे यहाँ ना बेअमली के लिए लोगों ने बड़े बहाने तलाश लिए, बड़े। जिन लोगों ने अमल नहीं ना, हमारे असाब किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी बंदे की मालूमात ज्यादा हो फिर भी बामल होना तो उसे बचा दो। मालूमात बड़ी रखता है, बात भी बड़ी लंबी चौड़ी करता है, पर बेअमल आदमी, उससे परहेज करो। किसी ने अर्ज की कि हुजूर, मतलब बंदा अगर मालूमात रखता है और गुफ्तगू बड़ी बच्चेदार करता है और बात बड़ी उसे करनी आती है तो जाहिर है उसे मालूमात तो मिलेंगी। उस शख्स से इंसान की अपनी मालूमात में इजाफा तो होगा, लेकिन उससे बचने का माना। तो फरमाने लगे बचने के लिए इसलिए कहा है कि बहुत मालूमात रखने वाला बंदा जब बेअमल होता है ना तो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देता है, वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें कायम करता है, लिहाजा नुकसान ज्यादा करता है। वो इंसान के जेहन में बातें, आजकल बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जान छुड़ानी होती है ना, माज़ अल्लाह ताला किसी दीनी काम से तो बहानेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मसलन अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि झूठ बोलता है। क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी पर वो बोझ डालता ही नहीं जो उससे उठाया ना जाए।
اللہ نے نماز فرض کی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر آپ بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے. پتر تو ولیمے میں چلے جانا اور میں فلاں جگہ فوتگی ہوگی وہاں چلا جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ ایک کٹ ہے. دنیا راضی کر رہے ہیں دنیا، اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نکل جاتی، ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے. تو کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا، کبھی، ورنہ دل سخت ہو جائے گا. لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے، خوش آمدید کرنا ضروری ہو جائے گا. آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ نہیں رہ گئی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے. آپ کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے. آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے. اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں. آپ خود بخود محسوس کریں اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں پہ بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ اس کی دلیل تو نہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے. بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں. سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی. لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے، جتنا 25 حج کیے امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جاتے، 25 سواریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا. انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی. امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لے، پھر اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، پھر دعائیں مانگتی ہوں، پھر اس کے حضور حاضری دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتی ہے، بے شک آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی ہے. آپ لمبی دعائیں کریں. یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے ہیں کہ فلانا بھی آیا تھا جی میں کدھر کدھر جاؤں. ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو، تو اللہ رسول کو بتا. وہاں بتا جہاں تیرا راز بھی رکھا جائے گا، تیری عزت بھی قائم رہے. ذاتی اور نجی دکھ کبھی دنیا داروں سے نہ کرے، رب رسول سے کرے. کرم نوازی ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا. لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا، یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے. ہماری ہر شے آباد ہے. مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا، کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں. میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد. کیا زندگی ساری شکریلوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے، اس سے جان چھوٹے گی. تو نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا، اسے بند کر دو، چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی، خیالات بکھرے. خدا رہا کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے. کس طرح زندگی کے شب اور گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے. 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے. اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے، یزید تو ظاہر کلمہ بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد، لیکن چونکہ بدکار تھا، بے حیا تھا،
عہد نہیں تھا تو امام حسین نے جان قربان کر دی، لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر بنتے ہیں یہ بتا سکتے. سنے جی بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری بات پر توجہ کریں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ. آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں. ہاں میری بات پر غور کریں، تھوڑا سا نہ سنیں، چیزوں پر غور کریں. ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں. ہاں جی تھوڑا سا غور کر لیں نا آپ. جی جی. تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، سابقہ وزیر اعظم صاحب انہوں نے کہا کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے. میں کہ نہیں تھوڑی غلط فہمی، ایسا کرو تھوڑی جان چھڑ گئی. الیکشن آ رہے ہو اسی دروازے اگے جلیبیاں والا بھی بننا ہے تے کرسیاں بھی لانیاں نے تے تھوڑی خاطر ایک دوجے نال لڑنا بھی نہیں. کیا بات کرتے ہو. اس ملک کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ بے شک بے شک جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا ہے. بے شک. اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے. پھر کیا ضرورت تھی سڑکیں پکی کرنے کے لیے؟ اگر ہم نے بنایا تھا تو سڑکیں تو بڑی جگہوں میں پکی ہو رہی. پوچھو قائد اعظم سے کیوں بنایا، علامہ اقبال سے پوچھو کیوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ کونوں کے نے دسی یہ گل تسی تو ہے ہی نہیں سو طریقے پاکستان. کس نے بتایا؟ کوئی اس کا معنی یہ ہے کوئی بتائے چاہے نہ بتائے. تو خدا کے بندو پھر آپ صحیح رستے کی طرف سفر فرمائیں نا. آپ فکر امام حسین کو سمجھیں. لوگ دین کو مسجد تک پابند کر. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کو بھی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو منع کر دو آج کے بعد دین کا کوئی جملہ زبان سے ادا. او خدا، میں کسی سیاسی اکھاڑے میں اترنے والا نہیں، میں نہیں اترنے والا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں. مجھے جب بھی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنے چلے تو میں کہتا نہیں جاتا. دیکھ وہ کہتے ہیں یہ امانت ہے. میں نے کہا جب کوئی امانت دار ملے گا دے دیں گے. اب ایسے کو دے دے جا کے جو امانت دار ہی نہیں. ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا ہے. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. اپنی زندگی کے اندر خودداری پیدا کریں. آپ کہہ تو سکے زبان سے دو جملے کہیں تو صحیح کہ یار تو دین کی بات بھی تو کرنا، حضور کے نظام کی بات بھی تو کرنا. بہرحال اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہاں بیعت کریں آپ یہاں جنگ کے لیے تیار. 9-10 محرم کے درمیان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات نکالو صبح بتاؤں گا. وہ چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ جاؤں گا. صبح اب وقت طے ہوا تو حضرت عباس رات ہی کو امام حسین کی بارگاہ میں آئے. عرض کی حضور صبح جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے مجھے ابھی سے پتا ہے. آپ نے بیعت تو کرنی نہیں تو یہ رات کی مہلت، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں پتہ نہیں کیا سوچیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے. سوچنے کے لیے وقت مانگا. حضور پھر کس لیے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بات میرے امام کی بھولنا نہ. اس کا درد دیکھو اور اس کا حسن دیکھو. امام حسین کی مقدس آنکھوں میں آنسو چمکے اور فرمانے لگے عباس تمہیں پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے. سجدوں سے بڑا پیار، سجدوں سے. اور میں ایک رات اس لیے میں نے چھوڑی ہے کہ میں رات کے اپنے رب کو سجدے نہ. امام حسین سے پیار کرنے والوں ایک رات نکالو نا یار سجدوں کے لیے. نہ پتا ہو کسی کو بھی، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رات کو پتا ہو. کوئی ایک رات، کوئی آدھی رات، کوئی چوتھا حصہ، کوئی تہجد کا بیٹا، کوئی ٹائم نکالو نا سجدوں کے. امام علی مقام کہتے ہیں مجھے سجدوں سے ہم پریشان ہو گئے. میرا سارا ملک الجھا ہوا ہے.
قومی وحدت کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پر اعتبار کیا، ہمیں مصلح کے قریب جانے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مالک سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را اپنے دل کو، مزاج کو اس طرف لاؤ کہ ذوق عبادت والا بنے۔ اپنی ساری گفتگو پھر دہراتا ہوں، ایک تو اپنے گھر میں ٹائم دیا کریں، بچوں سے شفقت کریں، ان کی تربیت کا خیال کریں، اور پھر اپنے بچوں کو سہولیات کا عادی بنانے کی بجائے محنت کا عادی بنائیں۔ اور پانچویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ ہمارے محبوب کے خاندان نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کا مصلح سے، عبادت سے کتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ جن کا جھولا فرشتے جھولا تیرے لولیاں دے کے نوری سولا تیرے، جن کو کندھا پہ آقا بٹھا تیرے، اس حسین ابن حیدر بلا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ٹھنڈی نہیں تھی، موسم کی گرمی کا، اتنے سارے احباب آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرما، سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، مالک کریم صبر شکر قناعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اپنا خاص فضل اور رحمت عطا فرما۔ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرما، ان پر اپنا فضل و احسان فرما، اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، ہمارے جن بھائیوں نے یہ خوبصورت بندوبست کیا ہے انہیں بہترین جزا عطا فرما، دین دنیا کی برکتیں عطا فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، اللہ کریم پاکستان پر اپنا فضل فرما، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویرا یہاں پہ طلوع فرما، اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آرام سے لنگر بھی لیتے جائیں اور ذکر بھی کرتے جائیں اور نعرہ بھی کرتے جائیں۔ کربلا کا شاہ حسین، آج کی ٹھنڈک دل نہ چاہیں۔